یاد رکھیے کہ برکت والی جگہ ہو، برکت والی رات ہو، جیسے نیکی کی وہاں قیمت بڑھ جاتی ہے، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہے آدمی باہر گناہ کرے، ایک ہے مسجد میں کرے، ایک ہے اللہ کے گھر کے اندر کعبے کے اندر جا کے کرے۔ یاد رکھیں کہ دین ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دیا، جس کا یہ یقین ہے کہ ہمیں دین مکمل دیا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اس مکمل دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے میرا مقابلہ کیا تھا، میں نے مخلوق بنائی، تم نے بھی تصویریں بنائی تھی، اب ان میں روح ڈالو، نہ وہ روح ڈال سکے گا، نہ عذاب سے چھٹکارا۔ تو یہ عام جگہ بھی تصویر حرام ہے کہ جائے کہ مسجد کے اندر۔ پھر شب برات جو عبادت کی رات ہے اس کے اندر اگر بنائی جائے، لیکن عجیب بات ہو گئی کہ آج اس کو جو ہے وہ اشاعت دین کا ذریعہ بنایا گیا۔ آپ نے یہ سن لیا ہوگا کہ ہمارے وفاق کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب نے پچھلے دنوں میں کشمیری صاحب کے جنازے میں اعلان کیا کہ میں نے یہ بے احتیاطی کی ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی سارے توبہ کرتے ہو۔ عمومی عذاب کیوں آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وہ ایک بینات میں اداریہ شائع ہوا تھا کہ حج جیسی عبادت سے ہم محروم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ ظاہری بہانہ کورونا کا ہے، لیکن یہ عمومی عذاب اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ وہاں روضہ اطہر کے سامنے جس ذات نے تصویر بنانے سے روکا تھا، سخت عذاب کہا تھا، وہاں بھی روضہ اطہر پہ کیمرے لے کے کھڑے۔ اور خدا کے گھر کے اندر بھی، کعبے کے اندر بھی جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں یہ کہا کہ اب تم گندے ہو گئے ہو، اب تمہارے لیے یہاں آنے کے دروازے بند۔ اگرچہ ظاہری بہانہ کرونا کا ہے، یاد رکھیں کہ ہر عبادت جو چھپتی ہے وہ کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے تصویر بنائی ہے اس سے بھی توبہ کر دیں گے، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ عمومی عذاب جو آ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہی گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں بھائی توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ جو یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم تصویر نہیں بنائیں گے، ضرورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہوتی ہے۔ آج کل عجیب بات ہے، ایک میرا شاگرد بھی میرے پاس آیا، تصویر پہ بات ہوئی، مجھے کہنے لگا استاد جی پھر نوٹ بھی نکال کے باہر پھینک دو۔ میں نے کہا یہ باتیں ہم ملحدین سے سنا کرتے تھے، وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اب جنہوں نے ان کی تردید کرنی تھی انہوں نے یہ باتیں شروع کی۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرام بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کچھ واضح طور پہ حرام ہیں، کچھ واضح طور پہ حلال ہیں، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں۔ فرمایا کہ جو مشتبہ چیز سے بچ گیا وہ حرام سے بچ جائے گا، اگر مشتبہ چیز سے نہ بچا تو کل حرام کے اندر مبتلا ہوگا۔
اور اس کی حضور نے خود مثال دی کہ دو آدمیوں کی زمین بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں ایک کھیل جو ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے جانور اس کھیلی کے اوپر بھی نہ لے جانے دو، کیونکہ وہاں چلے جائے تو دوسرے کے منہ میں، دوسرے کی فصل میں منہ ڈال دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہات سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جائے گا۔ آج کل بعض کہتے ہیں کہ فلاں حضرات کا یہ فتویٰ آ گیا، یاد رکھیں کہ دن رات ہم علماء دیوبند کا نام لیتے ہیں، دیوبند کا آج تک فتویٰ یہی ہے کہ یہ تصویر حرام ہے۔ وہاں سے کئی فتوے آ چکے اور جن کا نام لیا جاتا ہے، ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بھی اب کہہ رہی ہیں کہ اس کو ختم کرو۔ دیکھیے مشتبہ کی مثال ایسی سمجھے، ایک دوائی جو ہے دو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائی زہریلی ہے، دو ڈاکٹر کہتے ہیں زہریلی نہیں، تو عقل کا کیا تقاضا ہے، کھا لیں یا چھوڑ دیں؟ کیوں چھوڑتے ہیں کہ شک اور شبہ پیدا ہو گیا اور جان کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے شبہ سے بچتے ہیں۔ تو اگر ایمان کی ضرورت ہے تو پھر بھی مشتبہات سے بچنا۔ ایک سوراخ کے اندر دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سانپ ہے، دو کہتے ہیں سانپ نہیں ہے۔ اب عقل کا کیا تقاضا ہے، اس میں انگلی داخل کر دیں؟ کیوں نہیں کرتے کہ جان پیاری ہے؟ یاد رکھو، اگر اس مشتبہ اشتباہ کی وجہ سے جان پیاری ہے آپ بچتے ہیں تو ایمان کے بھی خیال بناؤ کہ مشتبہات کے اندر پڑ کے جو ہے وہ حرام کا ارتکاب جو ہے وہ شروع ہوا۔ جب سے یہ مسجد کے اندر یہ کیمرے چلنے شروع ہوئے، اب اس امت کے ذہن سے حرمت تصویر کا باپ مٹ گیا۔ تو ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس۔ میں نے کہا جو موبائل ہے آپ کا اس کے اوپر بھی اس نے تصویر ہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارٌ لِذَا إِلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ، کہ اگر نص نہ ہو کہ آیا یہ کیمرے کی یہ جو ہے ڈیجیٹل کی تصویر ہے یا نہیں، تو اصول یہ ہے کہ عرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں سارے کے سارے اس کو تصویر ہی کریں۔ اب یہ کہنا کہ اجتہادی مسئلہ ہے، بعض کا اجتہاد ہے، جب عرف آ گیا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ نہیں رہا۔ وہ ایک ساتھی یہی کہہ رہا تھا تصویر نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، پکی بات ہے تصویر نہیں، کہتا نہیں یہ عکس۔ میں نے کہا کہ عکس تو وہ ہوتا ہے کہ جب تک پانی کے سامنے ہے، شیشے کے سامنے ہے عکس ہے، جب ہٹ گیا تو عکس بھی ختم ہو گیا۔ عکس جو ہے وہ اس کے بنانے میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا، جس میں اختیار ہو وہ عکس نہیں ہوتا، وہ تصویر ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ تصویر حرکت نہیں کرتی اور یہ جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ کس کتاب کے اندر تصویر کی تعریف میں یہ ہے کہ جو حرکت نہ کرے وہ تصویر ہوتی ہے۔ اگر تصویر کو کوئی ہلانا شروع کر دے تو تصویر کے اوپر سے خارج ہو جائے تو پھر بھی تصویر ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تصویر چل رہی ہے، بعض اوقات بٹن دبا دیتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرتی، وہ نظر آتی رہتی۔ میں نے کہا پھر وہ حرکت بھی ختم ہو گیا، وہ تصویر بنی یا نہیں بنی؟ اور خاموش۔ میں نے کہا کہ چلو تصویر تو حرام ہے، کہتا ہے حرام ہے۔ میں نے کہا عوام میں ایک تقریر کرو تصویر کی حرمت کی۔ جب یہ کہا کہتا میں نے جوتے کھانے، میں نے کہا معلوم ہوا کہ رستہ جوتے کھانے والے تو چھوڑ دینے چاہیے۔ یاد رکھو کہ فقہا نے کہا ہے کہ ہر وہ مباح کام جو مفضی الی الحرام ہو وہ بھی حرام ہو، جو سبب بنے ہیں۔ تو اس لیے یہ برکت والی رات ہے، لیلۃ المبارکہ، عبادت کی رات ہے۔ کیوں جی مفتی صاحب، گناہ سے توبہ کرنا بھی بات ہے یا نہیں؟
آج جو توبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تصویر نہیں بنائیں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اے اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے جو ہے وہ تیرا، بلکہ یہ بات یہ غلط ہے، اللہ جو یہاں تک ہوا یہ بھی آپ کے فضل سے، میری کوئی نہیں، آگے دل بھی اللہ تیرے قبضے میں ہے، اگر تو دلوں کو بدل دے تو مقلب القلوب ہے، اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آ رہے ہیں ہمیں سچی توبہ کی آج کی رات توفیق عطا فرما، وہ سارے گناہ جو ہے وہ ہمارے سروں سے